ورلڈ اکنامک فورم کی جو فیوچر آف جابس رپورٹ ہے اسی میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں یہ 20-25 جو پروفیشنز ہیں ان میں جابس کا ڈکلائن ہے. جب ہمیں سکھایا گیا کہ بھئی آپ پیپر لکھیں گے, آپ پہلا ڈرافٹ کمپائل کریں گے اور اس میں ذرا غلطیاں ہوں گی, وہ ڈرافٹ آپ کسی کو دکھائیں گے نہیں. پہلے میں نے وہ کورسز خود کیے, پیسے پے کیے, کورس خریدے اور ان کورسز کو پھر میں نے اڈاپٹ کیا. کمپیوٹر سائنس میں جو پبلیکیشن ہوتی ہے اس کی زندگی شاید 12 مہینے 1.5 سال تک ہوتی ہے. چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا ہے تو نومبر 2022 میں, تو بالکل اس نے کیا کہنا چاہیے وہ پیراڈائم شفٹ کر دیا. السلام علیکم, میرا نام شریف حیدر ہے. آج میں ایک نہایت ہی معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. پوڈ کاسٹ آج کے زمانے کے مطابق, جدید زمانے کے مطابق آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI کے متعلق ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجینئر ڈاکٹر ساجد اقبال, جو کہ پٹاک کے ماسٹر ٹرینر ہیں اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اور اس وقت وہ IEEE USA کے ممبر بھی ہیں اور بین الاقوامی اسکالرشپس بھی انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں. سر, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو اپنا مزید تعارف کروا دیں. جی بہت شکریہ سر. سب سے پہلے مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا بڑا اچھا لگ رہا ہے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا. اور ایز پر ایز مائی انٹروڈکشن از کنسرن, الحمدللہ میں IEEE فیلو بھی ہوں, REP فیلو بھی ہوں اور CCOPS فیلو بھی ہوں. تو انٹرنیشنل اور پاکستانی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ٹریننگز اور CPD ورک شاپس کنڈکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن نے مجھے سرٹیفائڈ پروڈکٹیوٹی اسپیشلسٹ کا اسٹیٹس گرانٹ کیا. تو الحمدللہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کرنٹلی 17 لوگ ہیں, آئی ایم ون آف دوز بلیسڈ پیپل. تو ٹیچنگ ظاہر ہے پچھلے 20-25 سال سے اسٹارٹ تو میں نے انڈسٹری سے لیا تھا, بٹ اس کے بعد اکیڈیمیا کی طرف آ گیا. تو پچھلی کئی دہائیوں سے ٹیچنگ تو چل ہی رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی فیلٹ کہ میرے پاس اگر ٹریننگ کانٹینٹ ہے تو مجھے ایز اے ٹرینر بھی کوشش کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ٹیچنگ بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنریٹیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, سافٹ اسکلس پہ, مینجمنٹ اسکلس پہ, ان پر بھی مختلف آرگنائزیشنز میں, گورنمنٹ کی جو ٹریننگ اکیڈمی ہیں ان میں بھی, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, اور ایون اکیڈیمیا میں بھی مجھے بچوں کے ساتھ ٹریننگز کنڈکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. میری بھی الحمدللہ لرننگ ہوتی ہے اور آئی ایم شیور کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کریے ان کی زندگیوں میں بھی کچھ چینج لانے میں مدد ملتی ہے. تو سب اللہ کی ذاتی کرم نوازی ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آج جیسا کہ ہمارے AI کے متعلق ہمارا ٹاپک ہے, تو میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہیڈ لائنز میں جو چیز چل رہی ہے وہ AI ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا ایز اے ایک لے مین پرسن, وہ کس طرح AI کو سمجھ سکتا ہے کہ AI کیا ہے اور جو ٹریڈیشنل کمپیوٹنگ ہے وہ کیا ہے؟ سر بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے کہ کمپیوٹر تو کئی صدیاں پہلے جو پہلا میکینیکل کمپیوٹر بنایا گیا وہ ظاہر ہے انگلش سائنٹسٹ کا نام لیا جاتا ہے چارلس بیبیج کا. اس سے پہلے جو ہمارے مسلمان سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے اس ڈومین میں کام کیا. لیکن اسپیشلی پچھلی کیا کہنا چاہیے 1 سینچری میں بڑی تیزی سے چیزیں بنی, اور کمپیوٹر جو پہلے صرف بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یا بڑی بڑی لیبس میں ہوتا تھا, بڑی آرگنائزیشنز کے پاس ہوتا تھا, وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہر عام آدمی کے پاس, ہر انڈیویجول کے پاس آ گیا. تو ہر بندہ کمپیوٹر کو یوز کرنے لگ گیا. لیکن ظاہر ہے اس چیز کو, جس کو کیا کہیے کہ ہم پہلے
ایک سافٹ ویئر انسٹال کرتے تھے اور اس سافٹ ویئر کو سیکھتے تھے اور پھر اسے ظاہر اپنے اپنے بزنس میں اپنی اسٹڈیز میں یوٹیلائز کرتے تھے. یہ تو ہم کرتے ہی آئے ہیں لیکن پچھلے چند سالوں میں اور اسپیشلی جو انقلاب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنریٹیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مختلف جو چیٹ باٹس ہیں, اسپیشلی جب چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا ہے تو نومبر 2022 میں, تو بالکل اس نے کیا کہنا چاہیے وہ پیراڈائم شفٹ کر دیا کہ جو اس سے پہلے چیزیں ممکن نہیں تھیں وہ اب سڈنلی نو دوز تھنگس کین بی ریئلائزڈ. تو اس وقت تو ظاہر ہے ہر بندہ اسے سیکھ رہا ہے, چاہے وہ میری طرح کا ایک اکیڈمیشین ہو, ٹرینر ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو. تو یہ تو اب ایک ہاٹ ٹاپک ہے. اب تو جہاں میں الحمدللہ یو ٹی کا گریجویٹ ہوں, تو یو ٹی جو انجینئرنگ کی ڈگریز کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے, اور بھی چند سال پہلے انہوں نے اپنے 100 ایئرس کمپلیٹ کیے, تو وہاں پر بھی اب اے آئی میں جو ہے ڈگریز انہوں نے انیشیٹ کر دی ہیں. تو اس سے ذرا ثابت یہی ہوتا ہے کہ جو ہے اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا دور ہے, اور جو چیزیں اب کمپیوٹر جو ہے ہمارے لیے تھاٹ پارٹنر کا رول ادا کرے گا. کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اگر سمپلی بتایا جائے تو یہ ایسا ایک کیا کہنا چاہیے جسے لارج لینگویج ماڈل کہتے ہیں. اس ماڈل نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں, سارے انسائکلوپیڈیاز اس نے گو تھرو کیے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ پہ جتنی بھی انفارمیشن ہم نے انسانوں نے پچھلے 25-30 سال میں اپلوڈ کی یا اس وقت بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ساری جانتا ہے. تو اس سے ہم اندازہ کریں کہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ہر چیز جانتا ہے. وہ آج کا یعنی کیا کہیے سب سے بڑا استاد ہے. تو ہر بندے کے لیے یہاں سیکھنے کی ایک اپرچونٹی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ مشین لرننگ اینڈ ڈیپ لرننگ کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, تو اپنا اے آئی کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں ان سبجیکٹس کے تھرو؟ جی یہ بھی ریلیونٹ کوشچن ہے کہ اب ظاہر جیسے میں نے ابھی اپنے پچھلے سوال کے جواب سے ہی میں سے کنیکٹ کروں گا کہ یو ٹی کے گریجویٹس جو ہیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچے 4 سال میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈگری لے کے مارکیٹ میں آئیں گے. تو ہمارے لیے ظاہر ہے اداروں کے لیے, حکومت کے لیے ابھی ایک کوشچن مارک ہوگا. اسی طرح ان بچوں اور ان کے والدین کے لیے بھی ایک یہ چیلنج ہوگا. کیوں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ڈگری ورسز اسکل, کہ اب یہ کہا جائے کہ میں یو ٹی سے گریجویٹ ہوں یا میں لمسکر سے میں نے ایم بی اے کر رکھا ہے, تو وہ ڈگری کرنے کے بعد بھی میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں, اور جا کے ڈگری کرنے کے بعد میں گھر پہنچوں اور والد کو کہوں کہ اب مجھے نوکری آپ نے ڈھونڈ کے دینی ہے, تو وہ اسکل پھر چیلنج ہوگا کہ اس ڈگری کا کیا فائدہ ہوا. تو یہ ظاہر ہے اکیڈیمیا کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اور ایون ہماری جو ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیکن اگر صرف بچوں کی بات کی جائے تو میں ان کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ ضرور اس چیز پہ فوکس کریں کہ جسے کہتے ہیں نا ڈگری برائے ڈگری نہ ہو جائے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے ہم جا کے صرف بتا سکیں کہ ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے. اس کو جسے کہتے ہیں نا پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو. آپ اچھے یوز کیسز نہ صرف پڑھیں اچھی کیس اسٹڈیز, بلکہ اچھے یوز کیسز خود ڈیولپ کریں کہ آپ بتا سکیں کہ یہ میرا پورٹ فولیو ہے, یہ میں نے چیٹ بوٹ بنایا ہے, یہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کسی بھی سیکٹر میں, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, مارکیٹنگ ہے, کوئی سیکٹر ہے, اس میں نے یہ چیز ڈیولپ کی تاکہ 4 سال بعد جب وہ بچہ ہمارے سامنے مارکیٹ میں کہیں پر بھی آئے تو وہ صرف ہمیں ڈگری نہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈگری ہے, اس میں میرا یہ سی جی پی اے ہے اور میں ٹاپر ہوں اور جو ہے نا مجھے جاب چاہیے, مجھے آپ جاب لے کر دیں, وہ ہم مجبور ہوں کہ یار یہ تو کام جو ہے یہ ریلیونٹ ہے, یہ کام تو میری ضرورت ہے. تو یہ میں چاہوں گا جی کہ ہمارے جو ملک میں اس وقت جو چیلنج ہے
کہ گریجویٹس باہر ڈگریاں لے کے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح اس کلچر کو پیراڈائم شفٹ لا سکیں کہ ہمارے گریجویٹ ایسے ہوں کہ نہ صرف ہمارے اپنے ملک میں بلکہ باہر بھی ان کی ایک جسے کہتے ہیں ڈیمانڈ ہو. بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ کو انٹرنشپ چاہیے آفٹر ڈوئنگ گریجویشن, آفٹر گیٹنگ 16 ایئر ایجوکیشن آپ کو کیا ہے کہ اب انٹرنشپ چاہیے, لیکن اب وہ دور نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب میں اپنے پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھاؤں گا. میں چاہوں گا کہ آپ انڈسٹری کے متعلق بھی کچھ ہمیں سجیشن دیں کہ ہیلتھ کیئر میں ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اے آئی کو یوز کرتے ہوئے. سر میں بھی اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں, although at the very outset میں کہوں گا کہ ظاہر میرا ہیلتھ انڈسٹری سے ڈائریکٹلی واسطہ نہیں پڑتا, لیکن ایز اے ٹیچر, ایز اے ٹرینر اور جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے کہ آج جس طرح میں صبح کی خبر پڑھ رہا تھا بڑا اچھی لگی کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبر تھی, لیکن آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی کہ چائنا میں ہمارے 2 بچے جو ظاہر وہاں کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ڈاکٹر بن رہے ہیں, تو انہوں نے کہیں سرے راہ کسی بزرگ کو دیکھا سڑک پہ اور وہ ان کی حالت خراب تھی, تو انہوں نے انہیں CPR کیا اور وہ بندے کو ظاہر انہوں نے وہ بزرگ سروائیو کر کے, اس وقت پورا چائنا جو ہے ظاہر اس کے میڈیا میں ان کی خبر ہے, اور میں نے بھی اسی طرح میڈیا پہ آج صبح اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اچھا لگا. تو اسی طور یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر میں جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سارے انسائکلوپیڈیاز اور ساری کتابیں اور سارا نالج ہے اس کے پاس. تو اس کے پاس اگر ایک ڈاکٹر ایک جو پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس پیشنٹ کا سارا ڈیٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس بھی ہو, تو وہ ظاہر ہے نہ صرف وہ اس ڈاکٹر کو ہیلپ فل ہوگا بلکہ اس مریض کے لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ اس مریض کو اللہ رحم کرے, ظاہر ہے یہ چیز چیلنجز ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری اس پہ اٹیک کرتی ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے پاس جو ایک پریڈکشن کی کیا کہنا چاہیے بڑی اچھی کیپیبلٹی ہے, تو وہ بتا سکتی ہے کہ اگر ابھی یہ سمپٹمز ہیں اور یہ بلڈ پریشر ہے یا یہ اور جو سمپٹمز ہیں ایک پیشنٹ کے, انہیں اتنے دن بعد اس کے یہ چیلنج ہو سکتا ہے. وہ ظاہر وہ پری ایمپٹیو بورڈ میں ان کو پہلے سے بتا سکتے ہیں, اور وہ ظاہر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بایو ٹیکنالوجی اور یہ جو آج جو مٹیریل سائنسز میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد. جیسے اقبال نے کہا تھا نا, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو جی میں خود ظاہر پچھلے کئی 1.5-2 سال سے اس کا فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور الحمدللہ اور کئی ٹریننگس بھی کنڈکٹ کروا چکا ہوں مختلف پلیٹ فارمس پہ. ابھی بلکہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد میں بھی جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ٹریننگ کنڈکٹ کروانی ہے, جس کا پرپز یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی HR کا ہے, مینجمنٹ کا ہے, آپریشنز کا ہے, تو وہ وہاں آ کے یہ دیکھ سکے کہ جنریٹو AI مجھے کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو اسی طرح چاہے آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے میڈیسن کے ہیں, نو یو ہیو ٹو ایکسپلور کہ میرے فیلڈ میں مجھے کیسے یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے, کیسے, یعنی کہ یہ جسٹ میں اسے شاید وہ ایکسائٹمنٹ میرے چہرے پہ نہ نظر آ رہی ہو, بٹ آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ بڑا طاقتور, بڑا پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس. اب ہمیں جسے وہ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہیمر ہو تو آپ کو ہر جگہ جو بھی وہ نیلز نظر آئیں گے وہ آپ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہیمر ہے تو اس ہیمر کی وجہ سے وہ مسئلے سالو کر سکتے ہیں. بالکل. تو جنریٹو AI تو پھر ایک چھوٹا سا ہیمر نہیں, اٹس اے کائنڈ آف سلیج ہیمر, یہ بہت بڑا ہتھوڑا ہے. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں جو اپنی زندگی میں ہم حل کر سکتے ہیں, اپنے بزنسز کے, اپنی ڈیلی لائف کے. تو یہ تو اب ہر بندے کو سوچنا ہے, دیکھنا ہے, اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ میرا چیلنج ہے
اور یہاں میں دیکھوں کہ جنریٹیو اے آئی کی کیا کیپیبلٹیز ہیں جو میرے اس پرابلم کو، اس چیلنج کو سالو کرنے میں ہیلپ فل ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ آپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر وہ بزنس سے متعلق ہیں، اگر وہ اپنے انڈسٹری کے متعلق ہے، کوئی بھی انہیں ہیلپ چاہیے تو وہ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، آپ جیسے ایکسپرٹس کے پاس، تاکہ وہ ان کے لیے سولوشن تیار کریں. اور میرا خیال ہے یہ کوئی ایکسپینسو سولوشن بھی نہیں ہے اے آئی کے، تاکہ ان کو سولوشن دیا جائے ان کے بزنس سے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق. یہ سر بڑا آپ نے ریلیونٹ، میں ہر سوال پہ بعض پر شک کہہ دیتا ہوں کہ بڑا ریلیونٹ ہے. تھینک یو سر. بلکہ ظاہر ہے وہ کوشچن کی زندگی کو آپ نے، کیونکہ ایک کہنا چاہیے ایک ٹیکنالوجی ہے جو ہیومن لائف کو ظاہر ہے بڑا کہنا چاہیے ہر طریقے سے وہ اس میں آسانی پیدا کر رہی ہے اور ہر جگہ وہ جو ہے نا وہ پرویسیو ہے. تو بالکل یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہمارے پاس یہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ چمتکار ہے، کوئی معجزہ ہو جائے گا اور ایک دم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ اگر آج کی تاریخ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جس طرح ہم کمپیوٹر سائنسز میں پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ عام جو ہے انجینئرنگ سائنسز یا جو بھی اور فزیکل سائنسز ہیں ان میں آپ کوئی پیپر پبلش کرتے ہیں تو وہ شاید 5 سال 4 سال 10 سال اس کی لائف ہے، لیکن کمپیوٹر سائنسز میں جو پبلیکیشن ہوتی ہے اس کی زندگی شاید 12 مہینے 1.5 سال تک ہوتی ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہاں جو باتیں آج ہم جانتے ہیں، آج کر رہے ہیں، آج جو پاسبلٹیز ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے بعد اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہوں گی بہتر، کیونکہ نئے سے نئے ماڈلز آ رہے ہیں، نئے سے نئے جنریٹیو اے آئی کے ٹولز آ رہے ہیں. تو یہاں ظاہر ہے وہ دن بدن وہ کیا کہیے کہ جس لارج لینگویج ماڈل نے سارا جو انسانی علم ابھی اسے یاد ہے، اسے پتہ ہے، اور وہ ظاہر ہے ہم بھی اس کے ساتھ جب اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم سے اور سیکھ رہا ہے، ہم سے زیادہ وہ ذہین ہو رہا ہے. تو اس لیے اس ٹول کو ظاہر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، آپ کسی بھی ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو اس ٹول کے ساتھ انٹریکٹ کریں، کتابیں پڑھیں. اردو میں بھی کتابیں اچھی بات ہے اویلیبل ہیں، اگر آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں تو انگلش میں بھی پڑھیں. کتاب پڑھنا آپ کو چیلنج لگتا ہے تو آپ میرے جیسے کئی لوگ ہیں، میں تو لاہور میں الحمدللہ موجود ہوں، چلیں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد بھی جانے کا موقع ملے گا، وہاں کی بھی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوگی. تو ظاہر ہے آپ کے شہر میں جو لوگ جو یونیورسٹیز ہیں، جو اکیڈمیشنز ہیں، ان سے کیا کہنا چاہیے اپنے پرابلمز شیئر کریں اور اپنے پرابلمز کے سلوشن ایون چیٹ جی پی ٹی سے، جیون آئی سے یا ڈیپ سیک سے اپنے پرابلمز کے حل خود پوچھیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی کہ انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، وہ ایکسپرٹ سے، یونیورسٹی سے، انڈسٹری اور یونیورسٹی آپس میں لنک ہوں، آپ ایک برج قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، تاکہ جو انڈسٹری کے مسائل ہیں وہ یونیورسٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ حل کر کے دیں، تاکہ معاشرے میں بہتری ہے. ہمارے پاکستان میں جو ایک اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں ایک امید کی کرن ہے، اے آئی سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، یونیورسٹیوں سے لنکڈ ہوں انڈسٹری والے لوگ. ڈاکٹر صاحب میرا آگے ایک اور کوسچن ہے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو what are some ethical concern regarding using this AI technology? What do you suggest کہ ہمارے معاشرے کو اخلاقیات کا کیا خیال رکھنا ہوگا، اخلاقیات کس طرح قائم رکھنی ہوں گی؟ سر یہ جو سوال ہے نا، اس کوشچن کو میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک برننگ ٹاپک ہے اور یہ جو ہے نا یہ خطرناک سوال ہے. بالکل. کیونکہ ہم نے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مشہور ایکٹر ہیں اور وہ ایون میڈیا پر آ کر وہ یہ ہمیں سمجھاتے بتاتے ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کی تصویریں اپلوڈ نہ کریں. ہم لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم عموماً اپنے بچوں کو ان کی تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں، محبت میں پیار میں ان کا تصویر کھنچوا کر واٹس ایپ پہ بھی لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ بھی، اور نہ جانے کن کن پلیٹ فارمس پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جب وہ اے آئی کی جہاں اے آئی جی بالکل جو ہے ٹول ہے،
تو وہ ٹول کو جیسے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک جو ہے نشتر جو ہے خنجر جو ہے وہ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ آپ کو آپریشن کرے گا، آپ کو شفا وہ ہوگا، مریض کو شفا دے گا، مریض کو شفا دے گا. تو وہی خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ جرم کی نیت سے لے کر اندھیرے میں رات کو آپ کو روکے گا تو وہ ظاہر ہے آپ کے لیے وہی خنجر نقصان دہ. تو یہ بھی جنیائی بھی بڑا ہی طاقتور جیسے میں نے کہا اور خطرناک ٹول ہے کہ اس کو یوز کر کے جب آج یہ ڈیپ فیکس کا زمانہ ہے کہ آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ نے کوئی تصویر آپ بچے کی اپلوڈ کرتے ہیں، آپ کی اس کئی سال چند سال بعد جب بچہ جوان ہوگا تو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اس تصویر کے ساتھ نہ جانے کسی بندے کے ذہن میں کیا آئے، اللہ ہمیں ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اچھے راستے پہ چلائے. لیکن یہ ہے کہ وہ تصاویر کا اور ویڈیوز کا نہایت غلط استعمال ہو سکتا ہے اور وہ ظاہر ہے آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے. وہ بچہ جوان معصوم ہے، وہ کل کو آپ کو کہہ سکتا ہے آپ نے میری تصویریں میری اجازت کے بغیر کیوں اپلوڈ کی، آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیلنج ہے کہ اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ کانشیس رہے جی، اور اپنی ڈیٹا کی پروٹیکشن، ڈیٹا کی سیفٹی کے متعلق ضرور اپنا خیال رکھیں. بالکل. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ڈیٹا ایج ہے، تو اس میں جو کہا جائے ڈیٹا از دا نیو آئل، تو ڈیٹا آئل بھی ہے لیکن آپ کا ڈیٹا بھی چرا لے گا اور اس کا غلط استعمال کرے گا اور آپ جو سوچتے رہیں گے کہ یہ یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھا جائے اور اپنے آرگنائزیشن کو اور اپنے کاروبار کو، اپنے ڈومین کو، کہ اپنی جو ڈیٹا کی سیکیورٹی یا ڈیٹا کی پروٹیکشن ہے وہ بھی انشور آپ نے کرنی ہے. اپنا ڈیٹا آپ نے JNAI پہ اپنا ڈیٹا نہیں ڈالنا. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا کہ اپنے ڈیٹا کو سیو کریں. آپ ڈاکٹر صاحب ایک جیسی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، ایک ساتھ خوف بھی لاتی ہے اور وہ خوف جاب لیس ہونے کا خوف ہے کہ جو بھی اس وقت لوگ ملازمت پیشہ ہیں ان میں خوف پیدا کر دیتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ ایڈوائس دیں، کچھ معاشرے کو سجیسٹ کریں، ینگر جنریشن کو سجیسٹ کریں کہ وہ اے آئی آ رہی ہے، اپنی ایگزسٹنگ جاب کے ساتھ ساتھ کیا سیکھتے رہیں تاکہ کل کو، بلکہ ابھی بھی اے آئی میں جب بہت ساری جابز نکل رہی ہیں تو وہ اپنی جاب سوئچ کر سکیں یا اپنی جابز کو فری لانسنگ میں کنورٹ کر سکیں. بالکل دوست جی، یہ بھی اس ڈومین کے حوالے سے عام بات ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ انسان ہے اور انسان کو ظاہر ہے فیئر آف دا ان نون، نامعلوم کا خوف ہمیں ہر وقت ڈراتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں ہسٹری کا بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو اگر ہم ہسٹری میں جھانکیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب جارج اسٹیفنسن نے اسٹیم انجن بنایا ہوگا تو وہ اسٹیم انجن ہے انہوں نے کشتیوں میں بھی یوز کیا، پہلے جہازوں میں بھی، اور وہی اسٹیم انجن ہے ٹرین کے ساتھ بھی. ٹرین آئی تو ٹرین نے انسانی زندگی میں بڑی بہتریاں لائی. بالکل. پھر گاڑی آ گئی، گاڑی ایجاد ہوئی تو گاڑی نے بھی ہماری زندگیوں میں بڑی بہتری لائی. پہلے ظاہر انسان گھوڑا گاڑی میں سفر کرتے تھے. بالکل. تو اب ذرا گھوڑے کا ٹرین کے ساتھ یا کار کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں. بالکل. تو یقیناً وہ جو گھوڑے وہ زمانے میں کیا کہیے گھوڑے دوڑاتے ہوں گے اور گھوڑ سواروں کو برا لگا ہوگا یہ کیا نئی چیز آ گئی ہے، ہماری جاب کا کیا بنے گا، ہمارے گھوڑے کا کیا بنے گا. ماشاءاللہ بہت یہ چیلنج ہمیشہ سے انسان کے ساتھ ہے کہ اگر یہ جو سلائی مشین بنائی گئی ہے نیو یارک میں تو اس سے پہلے جب انسان ہاتھوں سے کپڑے سیتے تھے، تو جب وہ سلائی مشین آ گئی تو کئی لوگ ناراض ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یار سلائی مشین آ گئی، جو سوٹ ہم شاید کئی دنوں میں بناتے تھے یا کئی لوگ مل کے بناتے تھے وہ ایک بندہ ایک دن میں کئی سوٹ بنا رہا ہے. تو یہ چیلنج کوئی آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہی ہے، بڑا پرانا ہے کہ جب یہ نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو انسان تھوڑا سا کانشیس ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اس میں سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگوں نے میرے خیال میں اپنے گھوڑے کا مقابلہ گاڑی سے نہیں کیا ہوگا اور گاڑی کے ڈرائیور بنے ہوں گے یا اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے والے جو کرافٹس مین تھے انہوں نے سلائی مشین خریدی ہوگی، اسے یوز کیا ہوگا، انہوں نے سروائیو کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے اسے کیا کہیے ایک شجر ممنوعہ
ایک کیا کہنا چاہیے بدعت ایک نئی ایک بری ایجاد سمجھا ہوگا، وہ ظاہر ہے پھر وہ باہر گلا بیٹھ کے کرتے رہے ہوں گے اور ریڈنڈنٹ ہو گئے ہوں گے. تو اس لیے یہ آج جو ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیں یوز کرنا ہے. آج کے بچوں کی تو ہم نے بات کی کہ مشین لرننگ ڈیپ لرننگ پڑھائی جا رہی ہے، انہیں ظاہر ہے اس کا یوز کیسز دیکھنے ہیں، ہم نے یونیورسٹی میں کام کرنا ہے. اب میں آتا ہوں آج کے پروفیشنلز کے حوالے سے، تو صاحب اس کے ساتھ اپنے آپ کو سینسٹائز کریں. کتابیں حلید اردو میں بھی اویلیبل ہیں، انگلش میں بھی آ رہا ہے، اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کتاب پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو بھی ٹریننگ سیشن اٹینڈ کریں. اگر آپ لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں کسی بڑے شہر میں بھی ہیں تو وہ یہاں وہاں یقیناً ٹریننگ سیشنز یونیورسٹیز بھی کروا رہی ہوں گی، میرے جیسے جو ہیں کیا کہنا چاہیے ٹرینرز بھی کروا رہے ہوں گے. آپ وہ اٹینڈ کریں تو وہ سارا وہ ایک دن کی ٹریننگ میں یا چند گھنٹوں کی ٹریننگ میں وہ بندہ آپ کے ساتھ اپنا سارا نالج شیئر کرے گا. بالکل نہ صرف آپ کی یہ کھڑکیاں کھولیں گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا یہ کر رہی ہے، یہ یوز کیسز ہے. میں اپنے بزنس میں اپنی سے پروفیشنل لائف میں کیسے اس چیز کو رہا ہوں. جسے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اگلے 5 سالوں میں کم از کم یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ ہمیں روبوٹس ریپلیس کریں گے، لیکن اگلے 5 سال میں یہ خطرہ یقیناً موجود ہے کہ ہمارے وہ پیئرز وہ کمپیٹیٹرز ہمارے لیے چیلنج بن جائیں گے جو آج اس وقت جنریٹیو اے آئی پڑھ رہے ہیں، پرومپٹ انجینئرنگ سیکھ رہے ہیں، جین اے آئی ٹولز یوز کر رہے ہیں. وہ ہمیں 5 سال میں نا وہ ہمیں آ کے وہ چیلنج دے دیں گے اور ہم پھر وہی بات ہے کہ ریڈنڈنٹ ہو گے. تو یہ ہمارے لیے ایک ہے کہ ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک ہے سوچنے کی جگہ کہ میں جلد از جلد جین اے آئی پہ کوئی شارٹ کورس کروں، کوئی فزیکل ٹریننگ. ماشاءاللہ بہت زبردست. ہم سب کو ایک شارٹ کورس ضرور لینا چاہیے. اور جو ٹرینر ہوتا ہے ناظرین، جو ٹرینر ہوتا ہے وہ بہت محنت کرتا ہے، وہ 10 کتابیں پڑھتا ہے، 20 کتابیں پڑھتا ہے، تو آپ کو پورا خلاصہ ٹریننگ کے ایک سیشن میں 4 آور سیشن میں 2 آور سیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے. آپ اپنی زندگی کے باقی جو آپ کی شعبہ ہے آپ وہ کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اے آئی کی ٹریننگ بھی ضرور لیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے، وہ بھی خطرناک کوشچن ہے. اگر ہم اے آئی یوز کرنے لگ جائیں گے تو ہماری تخلیقی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھ سکیں گی، ہم مزید تخلیقی نہیں رہیں گے. کیا ہے کہ اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے روبوٹس کے، ڈیپینڈنٹ ہو گئے اے آئی کے کہ وہ اے آئی ہمیں ای میل جنریٹ کر کے دے رہا ہے، اے آئی اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے، تو آپ اس کو، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اس کو کیا کریں؟ اے آئی کو یوز کریں، چیٹ جی پی ٹی کو، ڈیپ سیک کو فار دیئر اسائنمنٹس کہ نہیں؟ نہیں جی بالکل، میں تو اسے کہوں گا یوز کرنا چاہیے. گڈ ریزن کہ جب یہ جیسے نومبر 22 میں یہ ایک نیا ٹول آیا اور یہ وہ ایپ آئی کہ جہاں نیٹ فلکس کو پہنچنے میں، فیس بک کو پہنچنے میں 2-3 سال لگے کہ ان کے ملین سبسکرائبر ہوں. چیٹ جی پی ٹی کے ایک ویک میں ملین سبسکرائبر ہو گئے اور ظاہر ہے انہوں نے کوئی غلط طریقے استعمال نہیں کیا، لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا اسے یوز کیا. اور اس میں سادہ سی بات ہے کہ میں اپنی ذرا اس میں اپنی کیس اسٹڈی اپنی ذات کو شامل کروں گا کہ ہمیں یونیورسٹی میں سکھایا گیا، پی ایچ ڈی کے دوران میں بھی ہم نے رائٹنگ کے کورسز دیے اور میں نے سیکھا، اور ظاہر میرا سٹارٹ بھی اسی سے تھا. اب میں ظاہر مینجمنٹ سکلز اور سافٹ سکلز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بھی ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کرتا ہوں. ابھی الحمدللہ پچھلے ہفتے میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ ٹریننگ کروائی اور اس میں جو سارا کانٹینٹ تھا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا کانٹینٹ تھا. پہلے میں نے وہ کورسز خود کیے، پیسے پے کیے، خریدے اور ان کورسز کو پھر میں نے اڈاپٹ کیا. تو یہی بات میں اپنی ذات پہ جو ہے نا اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا، جسے کہتے ہیں نا اپنی ہڈ کی تھی، سنی سنائی بات نہیں ہے، کتابی بات نہیں. وہ یہ کہ جب ہمیں سکھایا گیا کہ بھئی آپ پیپر لکھیں گے، آپ پہلا ڈرافٹ کمپائل کریں گے اور اس میں ذرا غلطیاں ہوں گی، وہ ڈرافٹ آپ کسی کو دکھائیں گے نہیں، اپنے وہ آپ کے اپنے لیے ہے. تو اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد سیکنڈ ڈرافٹ اور تھرڈ ڈرافٹ تک جائیں گے، تو وہ آپ شیئر کریں گے اپنے استاد کے ساتھ، اپنے سپروائزر کے ساتھ. تو جب یہ جین آیا تو میں بھی تھوڑا پریشان ہوا کہ یار آگے تو ہم صرف سملیرٹی انڈیکس چیک کرتے تھے. ہماری اکیڈیمیا میں پریکٹس ہے انٹرنیشنلی
کہ بھی آپ ہمارے پاس کئی ٹولز ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس پیپر میں کتنا سملیرٹی انڈیکس ہے، کتنا کاپی کیا گیا ہے دوسرے ریفرنسز سے، تو ایک سرٹن لمٹ تک الاؤڈ ہے. تو اب چیلنج یہ بن جائے گا کہ جب جی پی ٹی سے آپ پیپر لکھوا سکتے ہیں، جی پی ٹی کا ڈیٹا پکڑنا اب یہ اور آپ کے لیے کہ اب سملیرٹی انڈیکس بھی آپ نے، کیونکہ میں الحمدللہ IEEE کی جرنل کا چیف ایڈیٹر بھی ہوں، تو اب اس میں ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ایک تو سملیرٹی انڈیکس بھی ود ان رینج ہونا چاہیے اور ایج انڈیکس بھی ایک سرٹن لمٹس میں ہونا چاہیے. تو اب میں اس بات کو یوں جسے کہتے ہیں نا کلوزنگ دا لوپ، وہ یوں کروں گا کہ اب میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ پرومپٹ انجینئرنگ سیکھیں. آپ اس بات سے گھبرائے نا کہ بچہ کاپی پیسٹ کرے گا یا میں اسے ایک اسائنمنٹ دوں گا یونیورسٹی میں یا میں پروفیشنل ہوں، میں باس ہوں، میں اپنے کولیگ کو کام دوں گا تو یہ تو نقل مار کے کر لے گا، جی پی ٹی سے کروا لے گا. اب میں ہی کہتا ہوں کہ پرومپٹ انجینئرنگ اب سیکھیں، پرومپٹ آپ کا ہونا چاہیے. اب آپ بچے سے پروفیشنل سے پوچھیں آپ کے پرومپٹس کیا تھے، شو می یور پرومپٹس. وہ پرومپٹ کو انٹر کرے، وہی جیمنائی میں کرے، وہی وہ چیٹ جی پی ٹی میں کرے، وہی کسی اور LLM میں کرے، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں میں سیکھتا ہوں، میں خود بہت سیکھتا کہ میں کر رہا ہوں پچھلے 18 مہینوں سے کہ میں 2-3 چیٹ باٹس کو انگیج کر کے ان سے ریفرنسز بھی لیتا ہوں، سائٹیشن بھی لیتا ہوں، ان سے کنٹینٹ بھی لیتا ہوں، پھر اس کنٹینٹ کو میں مرج کرتا ہوں، تو وہ میرا پہلا ڈرافٹ تو یوں تیار ہو جاتا ہے، کتنا میرا ٹائم بچ جاتا ہے. تو سیکنڈ ڈرافٹ بات کریں میں پھر اکیڈمیا سے تعلق ہے، میری بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ سیکنڈ ڈرافٹ وہ میں خود ایڈٹ کرتا ہوں، تھرڈ ڈرافٹ تک میں جاتا ہوں. تو وہ جو پہلا ڈرافٹ تھا جس کو کمپائل کرنے میں کئی ہفتے مہینے صرف ہوتے تھے، وہ اب کام منٹوں میں ہو جاتا ہے. تو اب ذرا میری پروڈکٹیوٹی میرے ٹائم سے انہینس کر گئی ہے کہ مجھے ٹریننگ کنٹینٹ ڈیولپ کرنا ہے، مجھے اسائنمنٹس بنانی ہے، مجھے ٹیچنگ کرنی ہے، مجھے یوز کیسز ڈیولپ کرنی ہے. تو جیمنی آئی مجھے بہت ہیلپ کر رہی ہے. اسی طرح ہر پروفیشنل کے لیے وہ ہیلپ فل ہے. تو لانگ اسٹوری شارٹ، اس سے جسے کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہ ایک ٹول ہے، اس کا انٹیلیجنٹ یوز خود بھی سیکھیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ وہ یہ جو کاپی پیسٹ والا معاملہ ہے یا چیٹ کرنے والا معاملہ ہے، اگر ہم ایتھکس اپنے اسٹرانگ کر دیں اور لوگوں کو ٹولس کا اچھا یوز کرنا سکھائیں گے تو کیوں کوئی انڈیویجول جو ہے وہ کرے گا. تو میرے خیال میں تو اس کا یہی جواب ہے کہ جب ماں باپ کو استعمال نہیں آتا، بحیثیت استاد مجھے استعمال، میں نے ایک ٹول کو یوز کرتا، ایز اے پروفیشنل، ایز اے باس میں یوز نہیں کرتا، میں ایتھکس پہ نہ خود ٹریننگ لیتا ہوں نہ اپنے امپلائی کو ٹرین کرواتا ہوں. پھر میرا یہ سوال بڑا عجیب سا ہے کہ جی لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے، کہ جب آپ لوگوں کو ٹرین ہی نہیں کریں گے. جب ہمارے ملک میں ساؤتھ ایشیا میں ہمارا ٹریننگ بجٹ جو ہے وہ 6% ہے، ہمارے ہمسائے میں وہاں 18% ہے، تو اس کا مطلب وہ ہم سے 3 گنا زیادہ بہتر ہے. آف کورس. تو یہ میرے پاس تو یہ سادہ حل ہے کہ اس سے میں تو بڑا اچھے طریقے سے یوز کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پروفیشنل کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ ٹریننگز جو ہے نا آپ کے کام کو نکھارتی ہے، آپ ٹرینر جو ہے نا آپ کے کام کو مزید خوبصورت بنا کے پیش کرے گا. تو کیا پاکستان کے تمام سی اوز کو، جتنے ایم ڈی ہیں، بزنس اونرز ہیں، ہیڈز کر رہے ہیں آف آل دا ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ کے، پرائیویٹ کے، سب کو ٹریننگ لینی چاہیے؟ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سب کو ٹریننگ لینی چاہیے. ایک انڈیویجول سیشن کنڈکٹ کروانا چاہیے ٹریننگ کا، تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اویئر تو ہوں، جب وہ ورلڈ فورم پہ بیٹھے ہوں ایٹ لیسٹ انہیں اتنا تو پتا ہو کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ٹریننگ لی ہوئی ہے یا ہم آلریڈی اے آئی کے متعلق ٹرینڈ ہیں. اب جب ہم باہر جا رہے ہیں تو تھوڑا اگلا سبق لے کے آئیں گے، تاکہ انیشیل تو یہاں سے لے لینی چاہیے، پھر مزید وہ جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل جی، آپ نے میرے دل کی بات کی. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ظاہر ہے ہم آگے کوئی بزنس سروائیو نہیں کرے گا، کوئی گروتھ نہیں ہوگی کہ اگر آپ اس ٹول کا یوز نہیں سیکھیں گے. آپ کسی بھی ڈومین میں ہیں، آپ جس طرح میں پچھلے 6-8 مہینوں میں الحمدللہ مختلف پلیٹ فارمز پہ کئی ٹریننگ سیشنز آرگنائز کر چکا ہوں. بلکہ کل مجھے فون آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پنجاب انجینئرنگ اکیڈمی یہاں لاہور میں ٹھوکر نیاز میں، تو وہاں پروموشن لنک ٹریننگ میں جہاں اور مینجمنٹ سکلز، ٹیکنیکل سکلز، سافٹ سکلز پہ ٹریننگز کرواتے ہیں.
مختلف میرے کولیگس میرے ٹرینر بھائی. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ تھرسڈے کو میں وہاں جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ اپنے ان انجینئرنگ کمیونٹی کے دوستوں کو اس کا یوز ان کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس طرح وہ لوگ جو پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یہاں لاہور میں ٹریننگ لینے، اور جب اپنے اپنے دفتر میں اپنی آرگنائزیشن میں واپس جائیں گے تو یقیناً اپنے کولیگس کو بتا سکیں گے کہ یہ JNAI کا ٹول ہے، یہ ہمارے آفس میں، ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی ڈومین میں یوں ہیلپ ہمیں کر سکتا ہے. تو یہ تو اسی طرح ایک چین بنے گی کہ ہر CEO، ہر MD، میں تو کہوں گا سب سے پہلے ہر والد والدہ ان ٹولز کا استعمال سیکھیں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے. نہیں تو وہی والا معاملہ جیسے آپ نے بھی بلکہ دنیا کی بات کی، تو میں تو اب اپنے ہر ٹریننگ سیشن میں اسے ایک اپنا کیا کہیے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے سب سے سلائیڈ میں جب میں انٹروڈکشن اپنا کروا رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر لوگ بچوں سے کہتا ہوں کہ میری ڈگریوں سے اور میرے ان ایفیلیشن سے متاثر نہیں ہونا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سلائیڈ میں جب میں آپ کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آف جابز رپورٹ جو کہ ہر سال 2 سال بعد وہ اپڈیٹ کرتے ہیں، ابھی انہوں نے جنوری میں یہ کی ہے اپڈیٹ جو اس وقت ہمارے پاس لیٹسٹ ہے. تو یہ ہر ماں باپ کو، ہر پروفیشنل کو ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں اگر بتایا جا رہا ہے اگلے 5 سال میں یہ ٹاپ 10 سکلز ہوں گے اور ٹاپ 5 سکلز میں لیڈرشپ بھی ہوگی اور AI اور بگ ڈیٹا بھی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو لیڈرشپ سکلز پہ بھی ٹرین کرنا ہے اور AI پہ بھی کرنا ہے. نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم کی جو فیوچر آف جابز رپورٹ ہے اسی میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں یہ 20-25 جو پروفیشنز ہیں ان میں جابس کا ڈکلائن ہے اور یہاں پر یہ لسٹ ہے اس کے ساتھ ہی جن میں جابس کی گروتھ ہے. تو اگر آپ پرامپٹ انجینئرنگ نہیں سیکھیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کل کو گلہ کر رہے ہوں گے کہ جو ہے نا میری ڈومین میں کیوں بیٹھے ریٹنڈنٹ ہو گیا. یہ چیلنج ہے جی بالکل. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ان باتوں سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ نوکیا کا جب CEO بیٹھا سائن کر رہا تھا اپنی کمپنی کو سیل آؤٹ کر رہا تھا تو اس نے وہاں کہی اللہ کی قسم ہم نے اپنی پروڈکٹس میں کوئی بددیانتی نہیں کی، صرف ہم نے ٹریننگز نہیں لی، ہم جدید زمانے کے ساتھ چلے گئے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمارے CEOs کو پیغام دیں کہ کیا ان کے لیے یہ ایک الارمنگ بات نہیں ہے؟ ہمارے خاص کر پاکستانی CEOs ٹریننگ کی طرف توجہ دیتے ہیں، مطلب اتنی زیادہ نہیں دیتے، ان کو اور زیادہ دینی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی لیگیسی بھی ٹرین کرنی چاہیے کہ لیگیسی تو تیار کر لینا اپنی ایٹ لیسٹ. بالکل یہ ہمارے ملک کا ہے، ہمارے جیسے ملکوں کا تو پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ملک میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی بجٹ پہ کٹ لگتا ہے سب سے پہلے ایجوکیشن پہ لگتا ہے اور HEC کا بجٹ اور جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ وہ کاٹا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ٹریننگ کا بھی یہی معاملہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ JNAI کو اگر نہیں سیکھیں گے تو کل کو آپ یہ جو جنریشن ہے یہی بچے ہم سے شکوا کر رہے ہوں گے. ایک ٹول اویلیبل تھا تو آپ نے اس ٹول پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی؟ تو یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر بس 2 کوسچن ہمارے رہ گئے ہیں تو اگر آپ ایزی ہوں تو ہم کنٹینیو رکھیں اپنی گفتگو کو. ڈاکٹر صاحب عالمی مسائل بھی ہیں، مثلا عالمی مسائل میں پھر ہم حصہ بھی ہیں، اس میں ماحولیاتی تبدیلی ہے، انوائرمنٹل چینجز ہیں اور وبائی امراض ہیں. دوسرا جو جنگی جنون میں AI کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں تھوڑا سا تجویز دیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ان کو بھی ایک میسج جائے کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے؟ سر جہاں میں پھر وہی بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایکسپیرینسز ہم سب نے، آپ نے، میں نے، ان کیمرہ بھائی نے ایکسپیرینس کیے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ورلڈ وار 1 میں جو ہے نا اتنے ملین لوگوں کی وہ جانیں ضائع ہو گئی، لیکن 1914 سے 1918 کے درمیان ہونے والی ورلڈ وار 1 میں جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اس سے زیادہ اس کے بعد انفلوئنزا کی ایپیڈیمک ہوئی اور لوگ جانے ضائع ہو گئے. تو یہ بات جو کتابی بات تھی، جو ایک ریفرنس بک کا سوال تھا کوئز کے پروگرام میں
ہمیں اللہ علیہ کے رحمت کرے طارق عزیز صاحب اور قریش پور کیا کرتے تھے. ماشاء وہ اللہ. چیز ہم نے خود ایکسپیرینس کی کہ لوگوں نے اپنے پیاروں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, ان کی میت کو ہاتھ نہیں لگائے. اتنا ڈر اور خوف ہم نے اس ایپیڈیمک میں, کووڈ-19 کی ایپیڈیمک میں ہم نے دیکھا. تو یہ ظاہر ہے چیلنجز ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن یہ دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی. قرآن پاک میں جب بتایا گیا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں علم الاسماء اور چیزوں کا اور اشیاء کے نام بتا دیے, تو یہ علم تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو جہاں یہ ایپیڈیمکس, جنگیں, وبائیں ہمیں ڈراتی ہیں, یہ زلزلے, یہ آگ جو لگ جاتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے سپر پاور اس آگ کے سامنے بے بس ہے. یہ چیلنجز ہیں. کلائمیٹ چینج نو ڈاؤٹ از ریالٹی, ہم بھی فیس کر رہے ہیں, وہ بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ سارے ٹول ہے ہمارے پاس, یہ ان ٹول سے ہی ہمیں تھوڑا سا ایک تو ذرا اللہ کی کرم نوازی ہے, اس کے بعد ان ٹولز کی اویلیبلٹی کہ وہ یہ ہمیں بتاتی ہے. اگر ان ٹولز کا اچھا استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے یہ جو چیلنجز ہیں ان کا بھی سولوشن نکالا جا سکتا ہے. تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے سلور لائننگ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں ذرا ڈرنے کی اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسمارٹ ہونے کی اور ان ٹولز کو سیکھنے کی اور جو یہ چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے آپ لاہور میں ہیں یا نیو یارک میں ہیں, آپ کہیں بھی پر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اب آخر میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کا خلاصہ کروانا چاہوں گا کہ آپ ایک خلاصہ کریں اور پلان آف ایکشن بھی دیں کہ ہماری سوسائٹی کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے, کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور اس کو چلتے ہی جائیں, ہم ورلڈ کی نمبر 1 سوسائٹی بن جائیں جو اے آئی کے ٹولز کو استعمال کر کے اپنی معیشت کو, اپنے ملکی حالات کو بہتر کر سکتی ہے. بالکل جی, یہ بڑا ضروری ہے کہ جب میں جو ایک عام شہری ہوں اس ملک کا, اور جب میں ایون بچوں کے ساتھ جو ہے نا یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا میں گھبراتا ہوں اب تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری نسل نے اور مجھ سے جو پرانی جنریشن نے انہوں نے اسپیشلی اس ملک کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا, اور اسپیشلی پچھلے 40 سال میں جو کچھ ہوا ہے, جو لیڈرشپ نے کیا ہے, وہ شاید ان کو اپنی سوچ بدلنے کی اور ان پالیسیز کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب بتایا جا رہا ہے کہ جب تک حکومت اپنے خرچے کم نہیں کرے گی اور حکومت صحیح جگہ انویسٹ نہیں کرے گی, جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی گزارش کی, اگر آپ HEC کے بجٹ پہ, ایجوکیشن کے بجٹ پہ سب سے پہلے کٹ لگاتے ہیں اور اپنی گاڑیاں خریدنے کے لیے معذرت کے ساتھ, یعنی کوئی ناراض نہ ہو, اپنی شاہرچیاں کم نہیں کریں گے, تو ذرا کیا پیغام دے رہے ہیں عام آدمی کو, اس ملک کے شہری کو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ بھی اس طرف توجہ دیں, اور اسی طرح ظاہر میں دوسری طرف اکیڈیمیا کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھوں گا کہ انہیں بھی لیڈ لینی ہے. میرے جیسے استادوں کو اور ٹرینرز کو لیڈ لینی ہے, انہیں پہلے خود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنی ہے. جب میں پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے کورسز کر رہا ہوں, میں IBM کے کورسز کر رہا ہوں, تو وہ نالج مجھے اپنے ساتھ کور میں نہیں لے جانا, مجھے نالج یہاں سوسائٹی کے ساتھ بانٹنا ہے, کیونکہ علم کے لیے یہی بتایا گیا کہ علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. تو اسی طرح پھر میں کہوں گا بچوں کے لیے, جیسے میں نے عرض کیا, پیرنٹس کے لیے بھی کہ سب کو چاہیے کہ وہ دیکھیں آج کے ٹرینڈز کیا ہیں, 5 سال میں 10 سال میں دنیا کہاں جا رہی ہے. تو ہم کتاب پہ انویسٹمنٹ کریں, ہم ٹریننگز پہ انویسٹ کریں, ہم ایجوکیشن کا بجٹ بڑھائیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے مجھے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں تیل نکل آئے یا کہیں سے سونے کے ذخائر نکل آئے کہ جو ہے نا ہماری وہ تقدیر بدل جائے. جتنے ملک ہیں, سنگاپور ہم سے ایک چھوٹا ملک ہے, وہ 1965 میں آزاد ہوا. سنگاپور کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سنگاپور میں آپ چوئنگم نہیں چبا سکتے اور چوئنگم چبانے پہ وہ فائن کر دیتے ہیں, تو یہاں پر بھی ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی ایتھکس, ان کی کریکٹر بلڈنگ اور یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی طرف ان کو سینسٹائز کریں, انہیں سکھائیں. اس کے علاوہ ظاہر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم آپ کے نہایت ممنون ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ہمیں استفادہ کرنے کا موقع دیں گے. اور میں پیرنٹس سے گزارش بھی کروں گا
کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر صاحب جیسے مینٹور اپنے بچوں کو پوڈ کاسٹ ضرور سنوائیں، انسٹیڈ کہ وہ جو ورکرز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ آپ کے بچے ان لوگوں سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. کیا کسی ڈاکٹر سے، کسی مینٹور سے بھی آپ کے بچے واقفیت رکھتے ہیں؟ تو اختتام کریں گے ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی آپ کے مدعو کرنے کا. ویلکم اور آپ نے وہ سوال کیے جس سے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک یورپین کیا کہنا چاہیے اکیڈمی کا کورس دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے انگلش میں وہی بات کی ہوئی تھی جو حضرت واسف علی واسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اولاد کو وہ علم دیں والدین جو ان کے زمانے ہیں. ہمارے ساتھ بڑا چیلنج یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے والدین اور ایون میرے جیسے پروفیسر صاحبان اکیڈمیشین نئی نسل کو وہ علم دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو ان کے دور کا نہیں ہوتا. تو جو جدید جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے، چاہے وہ 3D پرنٹنگ ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، صاحب یہ پڑھیں گے تو تبھی ہم سنگاپور کا، ملیشیا کا، جاپان کا اور جدید دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے. ادروائز پھر ہمارے حالات کچھ ایسے ہی رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.